صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ تم ایمان لاؤ تو ان جیسا لے کر تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے میرے بھائی دوستو جب حضور نے ان کی تربیت کی تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، اپنے آپ اپنی اندر زندگی کے اندر تبدیلی لائے، وہ ان کو دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے ہو جیسے ہم ہیں ویسے بن جائیں۔ تو صحابہ کرام کا رتبہ میرے بھائی دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کے تمام ولی، ابدال، تابعین، تبع تابعین، قطب سارے مل کر بھی ایک صحابی، ادنا سے صحابی جس نے ایک مرتبہ صرف حضور کی زیارت کی اور شہید ہو گئے جنگ میں جا کر، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بلند ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ امام ہیں، جس طرح امام الانبیاء تمام نبیوں کے اندر یعنی سب سے اونچی شان والے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے اندر میرے دوستو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں بڑی شان والی۔ وہ کیوں میرے دوستو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بغیر کسی دلیل کے حضور پر آ کر ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے مردوں کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا بغیر کسی دلیل کے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے اور کہیں بھی حضور تشریف لے جاتے، حضور کے ساتھ یا آپ کے رفیق سفر ساتھ ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سارا مال انہوں نے خرچ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میری 3 خواہشیں ہیں، ایک یہ کہ حضور کا چہرہ ہو اور صدیق اکبر کی آنکھوں میں آپ کا دیدار کرتا رہے، اور مال صدیق کا ہو، ہاتھ نبی کا ہو، محبوب کا ہو، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کی خادمہ ہے۔ یعنی 3 خواہش ہیں میری۔ تو حضور نے پھر آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکایا، تمام کے تمام صحابہ اکرام جتنے لوگوں کے احسان تھے، حتیٰ کہ منافقین کے بھی احسان مجھ پر تھے، اس کا بدلہ چکا دیا۔ ابی بن خلف وہ جب اس کا آپ نے جنازہ پڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے راستے میں کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، لیکن روایت میں آتی کہ آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر جب دفن کرنے لگے تو آپ نے اپنا کرتا اتار کر اس کے جو ہے قبر میں رکھ دیا۔ علماء کرام نے کہا کہ دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسان اتار دیے، یہ کرتا رکھنا بھی اس منافق کا ایک احسان تھا حضور کے چچا کی ذات پر، اس کا بدلہ اتارا ہے۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آپ کا لمبا قد تھا، دراز قد تھا، تو اس وقت تمام لوگوں کا نے کپڑا دیا، یعنی کہ وہ کفن چھوٹا ہو رہا تھا، تو اس منافق نے اپنا کرتا یعنی کہ وہ کپڑا دیا جو تھا اس کا، وہ حضرت حمزہ کو پہنایا اور وہ پورا، اس کا بدلہ بھی آپ نے دنیا کے اندر اتار دیا۔ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کا احسان کا بدلہ اتار دیا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ جل شانہ اپنی طرف سے دیا۔ تو جب ہجرت کا موقع آیا، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، جب 38 یا 39 لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام کی جماعت بنی، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جو ہے کھلم کھلا دین کی دعوت دی جائے گی، چھپ کر دعوت نہیں ہوگی۔ تو آپ گئے حرم میں تشریف لے گئے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دعوت دی، منافقین، مشرکین، کافر سارے جمع ہو گئے، آپ کو اتنا بے دردی سے مارا، لہو لہان کر دیا، آپ کی آنکھیں اور منہ سوج گیا۔ جب آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، ہوش آنے کے بعد پوچھتے ہیں میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ والدہ پاس موجود ہیں، بیٹا کھانا تو کھا لو، پانی تو پی لو، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف دی ہے، تم آنکھیں کھولتے ہی اسی کا پوچھ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا
کہ میں جب تک حضور کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا۔ دو آدمیوں کے سہارے سے آپ کو حضور کے پاس لے جایا گیا۔ جب حضور کی صدیق کے اوپر نظر پڑی، حضور اٹھ کر استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ صدیق آگے گئے اور حضور کے ساتھ گلے لگ کر روئے، آپ کے قدموں میں سر رکھ کر سو گئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ صدیق اکبر جنہوں کی شان کہ جب سب سے پہلا کلمہ پڑھا اور سب سے پہلے دائی بن کے کھلے عام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکل گئے۔ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا، جب ہجرت کا اعلان ہوا، صدیق اکبر حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ہجرت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور نے کہا صدیق ابھی کچھ دن صبر کر لو۔ جب ہجرت کرنے کا حضور نکلے تو جا کر آپ کے گھر سے لیا اور ہجرت کرنے کے لیے جب راستے میں گئے، غار سور پر چڑھنے لگے، بلندی زیادہ تھی تو حضور کو تکلیف ہو رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی کندھوں پر بٹھا لیا، کندھوں پر بٹھا کر اوپر لے جایا، پھر جا کر غار میں گئے، اندر سے جا کر اپنا کرتا اتار کر سارے سوراخ بند کیے کہ کہیں حضور کو کوئی جانور موذی جانور تکلیف نہ پہنچا دے۔ جب اندر سے جا کر جائزہ لیا، سارا صفائی وغیرہ کا انتظام کر دیا، حضور اندر تشریف لے آئے۔ حضور اندر تشریف لے آتے ہیں، صدیق اکبر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود کے اندر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس پر پاؤں رکھتا ہے۔ صدیق اکبر نے پاؤں رکھا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سوراخ کے اندر سے سانپ نکلا جو آپ کو ڈنگ مارا، جس کی تکلیف ہوئی، تو یہ وہاں پاؤں رکھ کر بیٹھے رہے کہ یہ جو جانور مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، میں اگر پاؤں ہٹا لوں کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، یعنی اس پر صبر کیا۔ تکلیف بڑھ گئی تو جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے رخسار پر آنسو گرتے ہیں۔ صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کوئی جانور ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور نے اپنے لعاب نکالے، لعاب مبارک پاؤں پر لگائے، وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی حضور کے ساتھ سفر میں بھی ہے، ہجرت میں بھی ہے، اسلام بھی پہلے لے کر ہے، دعوت بھی سب سے پہلے دی۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ آپ کے پاس ابو جہل آتا ہے اور آ کر کہا کہ ایک آدمی ہے، کہتا ہے کہ میں راتوں رات حرم سے مسجد اقصی تشریف لے گیا ہوں، میں وہاں سے ہو کر واپس آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو خاموش رہے، انکار کیا اس بات کا۔ جب اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہارے محبوب نے کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے، صدیق اکبر نے کہا میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور نے سچ کہا ہے، وہ راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک بھی گئے ہوں گے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر بھی کی ہوگی، میں صدیق اس کی گواہی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے معراج کی گواہی دینے والی بھی صدیق ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا، یعنی سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے دائی بن گئے، سب سے پہلے ہجرت میں حضور کے ساتھ ہیں، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ یہی نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب آپ غزوہ تبوک کا اعلان ہوتا ہے، حضور نے کہا کہ اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ، جنگ کے لیے مال ضرورت ہے، کوئی گھوڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی ذرا لے کر آ رہا ہے، کوئی تلوار لے کر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آئے، دیکھنے میں مال زیادہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں تو میرے دوستو مال اپنا گھر کا سارا صفایا کر کے آ جاتے ہیں، حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ ادھر سے یہ دیکھیں میرے دوستو، صحابہ کرام ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑا کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ آگے تشریف لا رہے ہیں، آج میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، میرے جیسا ہوتا آپ کے جیسا، وہ یہ نیت کرتا کہ فلاں مالدار آدمی ہے، میں اس سے مال میں کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عثمان کے پاس مال زیادہ ہے، عبد الرحمن بھی مالدار ہے، میں ان سے مال میں آگے نکل جاؤں، نہیں میرے دوستو، انہوں نے کہا آج میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا۔ اپنا آدھا مال لے کر آگے حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ صدیق تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑا ہے، سارے کا سارا میں گھر سے لے کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ان سے نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے زندگی کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ جو رات حضور کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی وہ نیکیاں مجھے دے دیں۔ یعنی یہ خواہش ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی، ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں میرے بھائی دوستو، میں اور آپ ان کی شان کیا بیان کریں گے؟ خود اللہ جل شانہ جن کے اوپر سلام بھیج رہے ہوں، جن کو کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ میرے بھائی دوستو، صحابہ کرام ہماری آنکھوں کے میرے بھائی دوستو تارے ہیں، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے بھائی دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں جیسے کشتی نوح میں لوگ سوار ہو گئے تھے، اسی طرح پرانے دور کے اندر لوگ سفر کیا کرتے تھے، کشتیوں کے اندر سفاری کیا کرتے تھے، رات کو ستاروں اور چاند کی مدد سے روشنی لیا کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ کشتی نوح میں سوار ہو کے ستاروں کی مدد سے روشنی لیتے ہوئے زندگی گزارنی ہے کہ ان کے صحابہ کرام کا ایک اپنا رتبہ، اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے، ہمارے سروں کے تاج۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کی شان میں اور آپ کیا بیان کریں گے؟ خود اللہ جل شانہ جن کے بارے میں فرما رہے ہوں کہ تم ایمان لے کر آؤ، ان جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو، جب آپ مرض الوفات، یعنی ایسا وقت بھی ہے جب آپ چل نہیں سکتے تھے، اس وقت صحابہ کرام نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، تو حضور نے صحابہ کرام کو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ گھر میں موجود ہیں، ابا نماز نہیں پڑھائیں گے؟ حضور نے کہا کہ صدیق کو جا کر کہو کہ میں اللہ کا نبی حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھو۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، پیچھے سے دیکھا حضور تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا صدیق نماز پڑھو۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے میرے دوستو حضور نے اپنی زندگی کے اندر ہی آپ یعنی یہ مصلی پر کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ امت کے میرے بعد امت کے خلیفہ ابو بکر ہیں۔ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، آپ نے ایسی دین کی محنت کی، دین کو اسی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک لشکر آپ نے تشکیل کیا، حضور نے اپنی زندگی کے اندر ایک لشکر کو روانہ کیا۔ لشکر جانے سے پہلے حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام کا آپس میں مشورہ ہوا، اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی کہ یہ جو لشکر روانہ ہو رہا ہے اس کو ابھی روک لیتے ہیں کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا پہلے انکار کر دیا ہے۔ مدینہ میں صحابہ کرام کو اور ہمارے بچوں کو، عورتوں کو خطرہ ہے کہ یہ کہیں کفار منافقین مشرکین نقصان نہ پہنچائیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو لشکر حضور نے تشکیل کر دیا ہے میں اس کو ابوبکر روک نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ابوبکر کیا تم چاہتے ہو ہم اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیں، بچوں کو یتیم کر دیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ساری باتیں اپنی طرف ایک ٹھیک ہیں، لیکن جس لشکر کو حضور نے تشکیل کر دیا ہو میں ابوبکر اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جن کو سپہ سالار کمانڈر جن کو حضور نے بنایا تھا ان کی جگہ فلاں کو بنا دیا جائے۔ ابوبکر صدیق نے کہا جب میں لشکر کو روکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو جس کمانڈر جس سپہ سالار کو حضور نے چنا ہو، جس کو حضور نے سلیکٹ کیا ہو، میں اس کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ تو یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں لیٹی ہوئی ہیں، حضور بھی پاس موجود ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں، یہ ستارے چمک رہے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ حضور نے فرمایا میرے حمیرہ مجھے ان کی تعداد کا نہیں پتہ، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ میرے ابوبکر کی نیکیاں ہیں۔ یہ حضور کی زبان سے میرے دوستو میں اور آپ ان کی کیا تعریف بیان کریں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسے صحابی بھی ہے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، روزے رمضان میں آتے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ بھی سال بعد آتی ہے، قربانی بھی نہیں ہے، فلاں میدان کے اندر جنگ ہو
ہو رہی ہے، مسلمان وہاں کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا تم بھی وہاں چلے جاؤ۔ اب ان کا کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے، تلوار اٹھائی اور جا کر جنگ کے اندر شرکت کی، وہاں میرے دوستوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب میں اور آپ سوچیں، کوئی عمل پاس نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کی اور جا کر وہاں شہید ہو گئے۔ اب سارے تابعین، ابدال، قطب مل کر بھی اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی دل کے اندر محبت رکھیں، ان کا جب نام آ جائے اور رضی اللہ عنہم کہیں، میرے بھائی دوستو، اس ایک صحابی کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس ایک صحابی کا بھی دل میں بغض لے کر جاؤ گے تو آخرت میں بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل